يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تمہید، حمد، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات دی وقار، ہماری آج کی جو گفتگو ہوگی وہ ہمارے مالی لحاظ سے جو پیچیدگیاں ہیں، گھر کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے اور مالی پریشانیاں اور اس کا حل، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، اللہ رب العالمین نے انسان کا جسم جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل بنایا ہے. اس کا ایک حصہ وہ گوشت پوست پر منحصر ہے اور ہمارا ظاہری وجود جو ظاہری حیثیت رکھتا ہے، جو ایک دوسرے کو محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے، لمس ہوتا ہے، جس کی فزیکل حیثیت، جسمانی حیثیت اور فزیکل اینٹیٹی موجود ہے، یہ وہ ہے جس کی تخلیق اللہ رب العالمین نے مٹی سے کی ہے. اور رب کائنات نے قرآن کریم میں گاہے بگاہے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور پھر یہ اگر حصہ ہمارا جسم کا بڑا حصہ، اس کی فزیک، اس کی حیثیت اگر اللہ نے مٹی سے تخلیق کی ہے، تو رب کائنات نے اس جسم کے وجود کو توانائی بخشنے کے لیے، طاقت اور انرجی بخشنے کے لیے، اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے، اور اس کی مضبوطی کو برقرار اور سسٹین رکھنے کے لیے
جو رزق کا اہتمام کیا ہے، جو خوراک کا اہتمام کیا ہے، وہ بھی اللہ نے مٹی سے کیا ہے۔ اس جسم میں جو ظاہری طور پر چلتا پھرتا کھاتا پیتا نظر آتا ہے، اس میں ایک دوسرا بڑا حصہ ہے جو روح کے حوالے سے ہے۔ اور کوئی بھی جسم اس وقت تک ساکن بے حس و حرکت رہے گا جب تک اس میں روح کا وجود نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس جسم کو ہم فوری طور پر کوشش کرتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کو قبر کی آغوش میں اتار دیں، کیونکہ اب اس میں روح باقی نہیں رہی۔ یہ دونوں ملیں گے تو جسم چلتا پھرتا رہے گا، اور خوراک کا بندوبست بھی ہوگا، اور روحانیت بھی، اور عبادات بھی، اور اللہ کی قربت کے لیے جو اعمال ہو سکتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ یہ روح کے حوالے سے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے حوالے سے پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہیے کہ یہ میرے رب کے حکم میں سے ہے۔ اور اگر یہ رب کے حکم سے ہے تو اس روح کی تر و تازگی کے لیے بھی اللہ نے ایک غذا کا اہتمام کیا ہے۔ وہ غذا گندم اور چاول سے حاصل نہیں ہوتی، وہ روحانیت سے ہی ہوتی ہے، اور یہ وہ غذا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، روح کو غذا ملتی ہے، دل بھی مطمئن رہتا ہے، اور جسم بھی اپنے آپ میں تر و تازگی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو انسان کا جسم ہر لحاظ سے توانا، حشاش بشاش، نیکی کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور برائی کو دور رکھنے کے لیے بھی بیدار اور تیار رہتا ہے۔ حضرات، جسم کی جسمانی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے جس غذا کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے طور پر اس کی کوشش اور مساعی کرتا ہے، اور اپنے اپنے طور پر جد و جہد کرتا ہے، اپنی ایفرٹس کو گروہ کار لاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کسی کا کاروبار اس کے دن کے حصے میں بنایا ہے، کسی کا رات کے حصے میں بنایا، کسی کا شام کے حصے میں بنایا۔ یہ دن اور رات کے مختلف اوقات ہیں جس میں انسان اپنے لیے رزق کے مختلف ذرائع جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ یہ حصے حاصل کرنا ہمیشہ اس وقت تک عبادت میں شمار ہوگا جب ہم اس رزق کی تلاش میں نکلنے کے لیے اس کو خود بھی عبادت سمجھیں گے، اور سارا دن اس رزق کے حصول میں جو توانائی صرف کریں گے، اس میں جو نمازوں کے اوقات آتے ہیں ان نمازوں کی بھی پابندی کریں گے، اور کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی سے فراڈ اور دھوکہ نہیں کریں گے، تو ہمارا سارا دن رزق کے لیے جد و جہد کرنا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما تجعل فی ففی امرأتک فہو صدقہ، کہ آپ جو اپنے عورت کے، اپنی بیوی کے، اپنے اہل و عیال کے منہ میں ڈالنے کے لیے ایک لقمے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ اہتمام کرنا بھی نیکی کا باعث ہوتا ہے۔ تو گویا ہماری ہر کوشش اللہ کے ہاں عبادت بن سکتی ہے، لیکن اسی صورت میں بنے گی جب ہماری بنیاد وہ ہوگی جس بنیاد کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا ہے۔ اس بنیاد کو اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے لیے بھی قائم کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ نہ تورات کے ساتھ نہ انجیل کے ساتھ وابستگی رکھ سکے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کے لیے ذلت اور مسکنت کا سما پیدا کر دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ اگر یہ یہودی لوگ تورات کو اپنے اوپر نافذ کر لیتے، عیسائی لوگ اپنے اوپر انجیل کو نافذ کر لیتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اللہ رب العالمین آسمان سے بھی ان کے لیے خزانے نازل کرتا، زمین بھی ان کے لیے خزانے اگلتی، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اپنی تعلیمات الہیہ سے انحراف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو مغضوب قوم قرار دیا، ایک کو گمراہ قوم قرار دے کے دونوں کے لیے دائمی جہنم کو واجب کر دیا۔ سبب کیا بنا؟ سبب یہ بنا آیات الہیہ سے، اللہ کی نازل شدہ تعلیمات سے روگردانی کرنا۔ اللہ کی تعلیمات سے روگردانی کی تو ہر لحاظ سے ذلت، مسکنت، تنگ دستی ان کا مقدر بنی۔ حضرات ہمارے لیے بھی یہی سبق قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہم سارے کے سارے لوگ ظاہری طور پہ ایمان کے دعوے دار ہیں اور جتنی ہم سے ہو سکتی ہیں عبادات بھی ہم کرتے ہیں، لیکن زندگی گزارتے گزارتے میرے بھائیوں ہم سے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، ہم سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی پیدا کرنے والے بھی اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اور اس کا لامحالہ اثر پھر ہماری روزانہ کی معیشت پہ بھی ہوتا ہے، روزانہ کی کمائی پہ بھی ہوتا ہے، گھر میں ماں باپ، بہن بھائی، اولاد سے حسن سلوک پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور آئے دن گھروں میں جو ٹینشن بڑھتی ہے اس کا لامحالہ بنیادی سبب میرے بھائیوں یہ انہی تعلیمات سے روگردانی ہوا کرتا ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرات دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان لوگوں کا جس طرح تذکرہ کیا ہے کہ ذلت اگر مقدر کی گئی، ان کے فقیری اور تنگ دستی اور مسکنت ان کے مقدر کی گئی، اللہ کا غضب نازل کس وجہ سے ہوا؟ قرآن کریم کو سنیے، سورہ آل عمران کی 112 نمبر آیت ہے، غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ انبیاء کی نافرمانی کرنا، زیادتی میں اس حد تک پہنچ جانا کہ نعوذ باللہ انبیاء کو قتل تک کر دینا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر رزق میں فراوانی ملتی ہے تو اس صورت میں ملتی تھی کہ انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کرتے، بدقسمتی سے اللہ کے انبیاء کی اطاعت نہیں کی تو قرآن کریم میں یہ بھی آیا باءوا بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوا۔ قرآن کریم میں یہ بھی آیا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، انہیں ذلیل بندر بنا دیا گیا۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے غضب کی صورتیں ہیں
جو ان قوموں پہ اتری ہیں جنہوں نے اپنے رب کی تعلیمات سے روگردانی کی۔ ان کو رزق تو فراوانی میں کیا ملنا تھا، اللہ نے ان کی نسلوں کو صفائے ہستی سے بھی مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت، فقیری اور تنگ دستی ان پہ مسلط کر دی۔ میرے بھائیوں، اگر ان پہ یہ چیزیں نازل ہو سکتی تھی ان جرائم کی وجہ سے، آج کے مسلمان کو بھی سوچنا ہے کہ کہیں روزانہ کے اعمال میں اس سے اللہ رب العالمین کی کتنی ناراضگیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، دین سے روگردانی والے وہ کتنے اعمال کرتا ہے جن اعمال کی بنا پر یہ صاف اثر اس کے روزانہ کے اعمال پہ، طور اتوار پہ، گھریلو سلوک پر، اس کی معیشت پر، اس کی اولاد پر اور اس کے اہل پر پڑتا ہے۔ کاش یہ سوچ اگر ہمیں آ جائے، ایک ایک لمحہ ہمارا تعلیمات الہیہ میں اور تعلیمات نبویہ کی اطاعت میں گزرے اور ہم پھر انشاءاللہ اللہ کے خوش نصیب بندے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں سورہ روم میں یہ جو ظاہری طور پہ ہم ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی میں لگے ہوئے ہیں، مال جائز طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے، مال نہیں ملتا ایک دوسرے کو قتل تک کر دیا، بدگمانی کا ایسا بازار گرم ہوا، گالی گلوچ کا رسوائی والے اتنے الفاظ ہم نے منہ سے نکالے کہ آپس میں ہمارا اتنا دنگا و فساد ہوا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اگر بر و بحر میں آپ کو فساد نظر آ رہا ہے، مارکیٹ کے اندر عدم اطمینان نظر آ رہا ہے، بازاروں میں آپ کو ایک دوسرے پر ڈس سیٹسفیکشن اور عدم اطمینان ایک دوسرے پر نظر آتا ہے، اور ہر شخص دوسرے سے حقوق چھیننے میں، جبر کرنے میں اور اپنا جبر دوسرے پر مسلط کرنے میں نظر آتا ہے، تو اس میں نہ رب کا قصور ہے نہ اللہ کے نبی کا قصور ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے تو اپنے نبی کو ہدایت کی تعلیمات دے کے بھیجا تھا، اور یہ تعلیمات تمہارے لیے رہنمائی کا، کامیابی کا پیش خیمہ تھی، لیکن تم نے روگردانی کی، تم نے ان تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی ذاتی طور پہ کسب اور معاش حاصل کرنے کے لیے، رزق اور روزی کا بندوبست کرنے کے لیے دین کی تعلیمات سے روگردانی کر کے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا تمہارے اندر بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی، بد اعتمادی الگ ہوئی، ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا دوسرا جبر مسلط ہوا، ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا اور چھینا جھپٹی کرنا، یہ تمہارے اندر یہ فساد کی تمام جو کیفیات نظر آتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ وہی ہے جو تم کرتے ہو اور تمہارا کیا سامنے آتا ہے، جس وجہ سے تم سارے کے سارے انتشار کا شکار۔ میرے بھائیوں، شریعت میں اللہ رب العالمین نے یہ تمام باتیں جہاں پہ بتائیں، ساتھ ساتھ اس کے کچھ حل بھی بتائے ہیں، لیکن اس حل کو جانے سے پہلے آپ یہ قرآن کریم کی ایک اور آیت سورہ فاطر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین پھر بھی میرے بھائیوں ہمارا لحاظ کر لیتے ہیں اور اپنے بندوں کے اوپر رحم اور ترس کی فضا اللہ تعالیٰ پھر بھی رکھتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العالمین صرف تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہارا مواخذہ شروع کر دے، ہم نے ایک دن میں کتنے لوگوں کو گالیاں دی ہوتی، ایک دن میں کتنوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہوتا ہے، ایک دن میں کتنے لوگوں کے حقوق غصب کرنے کی طرف ہم جاتے ہیں،
جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو ہر لحاظ سے اپنا حق جمانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ وہ مالک فرماتا ہے کہ اگر میں تمہارے گناہوں کی سبب تمہاری پکڑ شروع کر دوں تو جو تمہاری کیفیت ہے تمہارا ایک شخص بھی نہ بچے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے کہ اگر اللہ رب العالمین پکڑ لیں تو کوئی بچے نہ، لیکن وہ مالک مہلت دیتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مہلت دیتا ہے کہ انسان کو میں نے جتنی زندگی دی ہے اس کو سمجھ آ جائے، اس کو رہنمائی مل جائے، یہ میری بتائی ہوئی تعلیمات کو مان لے، میرے رسول اور نبی کی تعلیمات کو مان لے، شاید اس کے لیے راہ نجات کا باعث بن جائے۔ ہم اسی امید میں میرے بھائیوں علماء واعظ و نصیحت کا پیغام دوسروں کو دیتے ہیں۔ میرے مالک نے مہلت دی ساری زندگی کی کہ اس زندگی کو گزار کر اپنے لیے ہدایت کا سماں پیدا کر لو، کہیں تمہارا کیا گیا اور تمہارا پیدا کیا گیا فساد کہیں تمہیں لے نہ ڈوبے اور تمہاری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، اگر آپ اپنی عمر میں اضافہ چاہتے ہیں، اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں جو کام ایک شخص 70 سال میں کرتا ہے میں 35 40 50 میں ہی کر لوں، نیکیاں کرنی شروع کر دو، نیکیوں کے پیچھے لگ جاؤ اور ہر جگہ جہاں سے نیکی کا حصول ہوتا ہے اس کو پکڑ کے سینے سے لگا لو، نیکی والے عمل کرنے شروع کر دو، تمہاری اس عمر میں اللہ رب العالمین ہر لحاظ سے برکتیں فرما دیں گے۔ اور وَلَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاء، دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، تمہارے حق میں جو کیے گئے فیصلے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتے ہیں۔ اور پھر وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقُ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، اور ایک آدمی اگر اس کو رزق سے بسا اوقات محروم کیا جاتا ہے تو اس کی ان خطاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے جو وہ خود عمل کرتا ہے۔ ہمارے سامنے دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، سارا دن محنت کریں، محنت کرنے کے باوجود شام کو آتے ہیں شکوہ اور شکایت کرتے نظر آتے ہیں، یار دیہڑی بنتی نہیں، گھر چلتا نہیں، رزق کے حالات بہت تنگ ہیں۔ یہ تمام چیزوں پہ ہم شکوے اور شکایت تو کرتے ہیں، اس حدیث پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقُ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اس کی بسا اوقات رزق سے محرومی ہوتی ہے، بِخَطِيئَةٍ، اس کی اس خطا کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے، يَعْمَلُهَا، جو وہ کرتا ہے۔ جاتے جاتے انسان بسا اوقات کسی کو گالی دے بیٹھا، کسی کے ساتھ جھوٹ بول بیٹھا، کسی کی خلاف بدگمانی کر بیٹھا، اور یہ ایسے ایسے برے اعمال ہیں انسان کے نامہ اعمال کو تباہ کرنے کے لیے یہ کافی ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو ممکن ہے یہ چیزیں ہمارے کھاتے پڑھ کر ہمارے رزق سے آہستہ آہستہ برکت کا دورہ ختم کر رہی ہے، اس پہ ہمیں خود کو غور کرنا ہے۔ تو بھائیوں، اس حوالے سے غور کرنا، فکر کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات، ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہوتی اور ہمارا رزق بابرکت کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ وہ مالک ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے، اور وہ مالک، وہ رب العالمین، اس نے ہمارے لیے زمین سے آسمان سے جو بھی خزانوں کا نزول فرمایا ہے، زمین سے بھی آسمان سے بھی ہر لحاظ سے جو ہمارے لیے خزانہ بھیجا ہے، کچھ چیزیں زمین اگاتی ہے، آسمان سے آنے والی بارش کی مدد سے اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں،
ہمیں جو مل گیا ملنے کے باوجود نا قدری. کیسی نا قدری؟ یار پورا نہیں پڑی، بھوکے سوئے نہیں، تو پھر رب کا شکر کرو. شکر نہیں. قرآن سنیے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرے رب نے تمہیں مطلع کیا ہے، آگاہی دی ہے، وہ سبق پڑھایا ہے تمہیں. یہ سبق ہمارے اندر ہر لحاظ سے جاگزی ہونا چاہیے. جس طرح ایک موبائل میں سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے، کمپیوٹر میں انسٹال ہوتا ہے، اور رب نے جو ہمارے اندر کا بھی جو نظام بنایا ہے، ہم کھانا کھائیں ہمیں کہنا نہیں پڑتا کہ اپنے پیٹ کو حکم دے ڈائجسٹو سسٹم نظام انہضام کا عمل شروع کر دو، کہنا نہیں پڑتا. نظام وہ مالک کا بنایا ہوا ہے. ہمارے اندر خوراک جاتی ہے، اگلا عمل خود اللہ رب العالمین کے حکم سے شروع ہوتا ہے. تو وہ مالک نے جس نے ہمیں رزق دیا ہے، ناقدری کرنے کی بجائے حدیث طیبہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم. ہمیشہ اس شخص کی طرف دیکھو، الی من هو اسفل منکم، جو نعمتوں میں، عنایات میں، عطایا میں اور ظاہری مال و اسباب میں، ظاہری وسائل میں تمہارے سے نیچے ہے. ہمیشہ اس شخص کی طرف دیکھا کرو. آج اللہ نے آپ کو روٹی کھلا کے سلایا ہے، گلے اور شکوے مت کرو. اس مالک سے مزید کی دعا کرو جس نے تمہیں ایک دن دیا ہے، تمہیں بڑھا کر اتنا بڑا کیا ہے. وہ مالک اتنی رحمتوں والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اس سے مانگتے جاؤ. جس طرح کا تم رزق چاہتے ہو، امید رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ شاید تمہیں اس سے بھی بڑھا دے. فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، دیکھو اس کی طرف جو ان چیزوں میں تم سے نیچے. اس کی طرف دیکھو، اس کی طرف دیکھو کہ جس کو سارا دن میں اس کو کوئی مزدور بنا کر لے کر ہی نہیں گیا، اس کے لیے رزق کا بندوبست ہی نہیں ہو سکا. وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اپنے سے اونچے اور بالا کی طرف مت دیکھا کرو. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو گے تو کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو اور رحمتوں کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے کبھی حقیر نہیں جانی. سوچو گے کہ مالک نے اگر مجھے اتنا پیسہ آج میری جیب میں دیا ہے، اتنا مال اور اتنا منافع اور پروفٹ آج مجھے مال سے ملا ہے، تو میرے پاس تو میری مارکیٹ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے متاحت ہیں، مجھے تو اتنا مال دے دیا ہے، اس میں سے میں نے اپنے متاحتوں کو دینا ہے. وہ مالک اگر اتنا بھی نہ دیتا تو میں آگے کیسے لوگوں کو دیتا. اس مالک کا شکر کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ کام اگر ہم کر لیں، سچی بات ہے دنیا میں آدھی سے زیادہ پریشانیاں ہماری ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. چوتھا سبب یہ ہے کہ تقسیم الہی پر عدم رضامندی. وہ مالک کی رضامندی ہے، اس مالک کی مشیت اور چاہت ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے. اگر اس نے ہم میں، خاندان میں، بھائیوں میں سے کسی کو زیادہ سہولت دے دی، زیادہ وسائل دے دی، اس کی مرضی. وہ خود کہتا ہے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. اللہ رب العالمین ہے جس نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی.
ہمارے ہی خاندان میں فیملیوں میں اچھے سے اچھے مالی حیثیت والے لوگ بھی ہوتے ہیں، کم سے کم تر بھی ہوتے ہیں۔ اور مسند احمد کی 20,279 نمبر حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبتلی عبدہ بما اعطاہ، اللہ تعالیٰ اپنے دیے گئے عنایات کی بنا پر اپنے بندے کو آزماتے ہیں۔ کیسے آزماتے ہیں؟ فَمَن رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ، جو شخص اللہ کی اس دی گئی تقسیم پر جو مالک نے مختلف لوگوں کو دیا ہے، جو راضی ہوا، بارک اللہ لہ فیہ، اللہ تعالیٰ اس کے دیے گئے میں برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ وَوَسَّعَهُ، اور اسی رزق میں، اسی مقدار میں جتنا اس کو ملا ہے، اللہ اس میں ہی وسعت اور گنجائش بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَرْضَ، اور جو شخص اس پہ راضی نہیں ہوتا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ، اس کے لیے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ پھر جیبیں بھری بھی ہوں، اپنی رہائش بھی موجود ہو، اپنی دکان بھی موجود ہو، ایک دن صرف کم گاہکی ہو جائے تو بندہ شکوے اور شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ یہ احساس نہیں ہوتا کہ میری جائیداد میں میرے اتنے مکان بھی ہیں، میری مالیت میں اتنی دکانیں بھی ہیں، میرا سامان تجارت بھی اتنا ہے، میری گاڑیاں بھی اتنی ہیں، اتنا کچھ میرے پاس موجود ہے، مجھے تو اللہ کے سامنے سے کبھی سر ہی نہیں اٹھانا چاہیے، اتنا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور ان چیزوں کا نہ کرنا، یہ جو شکر کی بات ہم کر رہے ہیں اور اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ رہنا، یہ سچی بات ہے، یہ انسان کی ناشکری میں آتا ہے اور اللہ سے، اس کی رضا سے اعراض اور منہ پھیرنا نظر آتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے کہا، یہ وہی آیات ہیں جو آپ نے علماء سے ساری زندگی سنی۔ حضرت قاری صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، آپ کو تقریباً 40 سال انہوں نے قرآن سنایا ہے، اور یہی وہ آیات ہیں، وہی قرآن ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ میرے مالک نے آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نعمتیں دی، آپ کو صحت دی، سلامتی دی، ساری چیزیں دی، تو نے اپنے رب کو یاد کرنا بلا دیا۔ یاد رکھنا، رب کو بلایا ہے، اب معیشت تنگ بھی ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جیب سے فوری پیسے نکل جائیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی جائیداد اور پراپرٹی ایک ہی دن میں بک جائے۔ یہ ناشکری کرنا اس کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ انسان اللہ کو بلا دیتا ہے۔ جس مالک نے اتنا کچھ دیا ہے، جس مالک نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ عزت کے ساتھ اپنی دکان پہ جائیں، اپنی مسجد پہ جائیں، اپنی ڈیوٹی پہ جائیں، مصلی والا مصلی پہ آئے، پڑھانے والا پڑھانے والی مسند پہ جائے، دکاندار اپنی دکان پہ جائے، مزدوری کرنے والا اپنی مزدوری پہ جائے، اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے آج کے رزق کا بھی بندوبست کر دیا۔ اور بھائیوں، ہم نے چوتھی جو بات کی تھی وہ تقسیم الہی پر عدم رضامندی، شکر نہیں کرنا، اور پانچویں بات ہے رزق کی ناقدری کرنا۔ شادیوں کا موسم ہے، آپ دیکھیے کہ شادیوں کے اس موسم میں ویسے بھی دعوتیں فیس جتنی بھی ہماری ایک دوسرے دوستوں کے ہاں، عزیزوں رشتہ داروں کے ہاں ہوتی ہے، ڈشز کی تعداد، لیوش قسم کے ڈشز اور مینیوز وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے مسائل دیے ہیں، کریں، لیکن اس رزق کی ناقدری کتنی ہوتی ہے؟
ایک آدمی اگر اس کو پتا ہے کہ میری پیٹ کی جتنی اللہ تعالیٰ نے وسعت اور گنجائش رکھی ہے وہ فار ایگزامپل 1 سے 2 روٹیاں ہیں، وہ کیوں 2 روٹیاں اور پوری پلیٹ سالن کی بھر کے لاتا ہے؟ اس کو پتا ہے مجھ سے کھایا نہیں جائے گا، کس کے لیے لے کے آتا ہے؟ اور ایک لقمہ چکھا ہے، گوشت پسند نہیں آیا، ساری پلیٹ پکڑی وہ نیچے ٹیبل کے نیچے رکھے ہوئی۔ یہ ناقدریاں ہو رہی ہیں اللہ کی نعمتوں کی۔ میرے نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ اذا وقعت لقمۃ احدکم، کہ رزق کی قدر کرو، اگر تمہارا ایک لقمہ بھی نیچے گر جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا، اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دینا، اس سے اگر کوئی چیز کوئی گرد مٹی لگ گئی ہے صاف کر کے اس کو کھا لو۔ وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، اور اسے شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وَأَمَرَنَا أَن نَسْلِتَ الصَّحْفَ، کہ ہم برتن کو، پیالے کو، جس کٹوری میں اور پلیٹ میں کھاتے ہیں اس کو اچھی طرح صاف کریں۔ وَقَالْ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، کہ تم نہیں جانتے ہو فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ اور ہم پوری پلیٹیں ضائع کر کے ان شادیوں پہ آتے ہیں۔ اور یہ جامع ترمذی کی 1803 نمبر حدیث ہے کہ ہم اتنا کھانا ضائع کر کے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں حالات ہمارے تنگ ہیں، جو رات رب کی نعمتیں ضائع کر کے آئے ہو اس کا جھٹکا صبح لگا ہے، جو رات اور کل کی دعوت میں تم نے کھانے کی اتنی بڑی مقدار ضائع کی اور ناقدری کی، شاید اس کا جھٹکا 1 مہینے بعد لگے لیکن لگے گا ضرور۔ پھر جزا فضا مت کیجئے گا، یہ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری ہے جو مالک نے دیا ہے۔ ہم ایسے ہی اپنی معاش کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، ان چیزوں پہ عمل کر کے دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے باغ لگا دینے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگلی بات دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے جو ہمیں ادب سکھایا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا۔ سچی بات ہے، باتیں اتنی کرنے کو دل کر رہا ہے، وقت کی نزاکت ہے، ساتھ نہیں مل رہا، ٹائم کم ہے، 1-2 باتیں جتنی ہو گئی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ بارش تھی، ہم نے جلدی ختم کرنا تھا، لیکن 5-7 منٹ 1:30 بجے تک انشاءاللہ جماعت کھڑی کریں گے تاکہ 1-2 نقطے آپ اور سن لیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 2018 نمبر حدیث ہے، اور آپ اس ادب کو مد نظر رکھیے۔ فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ عند دخولہ، گھر میں داخل ہوتے وقت وہ مسنون دعا پڑھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرے۔ وعند طعامہ، اور جب کھانا کھانے لگا ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے۔ قال الشیطان، شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے، لا مبیت لکم ولا عشاء، آج اس گھر میں اللہ کا نام لیا گیا ہے، نہ تمہارے لیے سونے کی جگہ اس گھر میں ہے، نہ شام کا کھانا ملے گا، کیونکہ اللہ کا نام اس گھر میں لیا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم سے پتہ یہ ہو جائے وَإِذَا دَخَلْ، کہ جب ہم میں سے کوئی شخص بھی داخل ہو، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، دعا نہیں پڑھی، شیطان کہتا ہے اَدْرَخْتُمُ الْمَبِيتِ، اور بھائی خوش ہو جاؤ، دیہڑی لگ گئی ہے، رات ادھر ہی سوئیں گے، رات ادھر ہی سوئیں گے، کیونکہ صاحب بیت نے، گھر والے نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا۔ اور پھر وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور جب وہ کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا، کہتا اب تو موجیں لگ گئی ہیں، أَدْرَكْتُمُ الْمُبِيتَ وَالْعَشَاءَ، اب تمہاری راتیں بھی بڑی موج سے یہاں پہ گزرے گی، کھانا بھی ہمیشہ ملتا رہے گا، ادھر اللہ کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ اب آپ تصور کریں، اللہ کے ذکر سے اعراض ہم کریں،
اس کا نام ہم نہ لیں، اس کی یاد ہم نہ کریں، اور پھر اس کی تنگی کی شکایت کریں، میرے بھائیوں یہ کتنا عدم انصاف والا ہمارا رویہ ہے۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں، جھوٹ اور خیانت سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پہ ہمیں چیزیں کچھ بتائی ہیں، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی، اور گاہک اور دکاندار کے لیے، بائر اور سیلر کے لیے، بائع اور مشتری کے لیے، خریدار اور دکاندار کے لیے آپ نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ آپ نے سامان کی خرید و فروخت کی ہے جب تک مجلس قائم ہے، اختیار رکھتے ہیں، سودا ختم بھی کر سکتے ہیں، سودا برقرار بھی رکھ سکتے ہیں۔ فرمایا ان صدقا، اگر سچ بولا ہے، مال میں، مال کو کیٹاگورائز کرنے میں، اس کی تقسیم میں، اس کی صفات بتانے میں اپنے کسٹمر کے سامنے سچ بولا، وَبَيَّنَا، اور اس کے عیب کو واضح کر کے بتا دیا، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اس خریدار اور دکاندار دونوں کی تجارت میں اللہ برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَ، اگر مال کی حقیقت کو چھپایا اور چشم پوشی کی کسی بھی عیب سے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محقت برکت بیعہما، ان دونوں کی تجارت سے اللہ تعالیٰ برکت ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بھائیو یہ قصور ہے، یہ جسٹ ہے ہماری باتوں کا۔ اور آخری بات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی 4019 نمبر حدیث ہے، حدیث لمبی ہے، ہم اپنے موضوع کی مختصر بات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوا بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ تمہاری آزمائش اس سے ہوگی، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوا بِهِنْ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ تمہیں کہیں یہ 5 چیزیں تمہارے زندگی میں آ نہ جائیں، تمہاری خیر نہیں رہے گی۔ کیا ہوگا اس میں؟ ایک بات، 1-2 باتیں اس میں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب بھی یہ قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، وزن میں کمی کرے گی، کوالٹی کو مینٹین نہیں رکھے گی۔ ہمارے فوڈ آئٹمز کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے؟ کیا کالی مرچیں سٹارچ کی بنا بنا کے لوگ بیچ نہیں رہے؟ کیا سفید زیرے کو کالا رنگ دے کے بیچ نہیں رہے؟ کیا سب سٹینڈرڈ مال بنا کے کیچپ نہیں بک رہی؟ یہ سارا کچھ، یہ مرچوں میں، یہ نمک میں، کہاں کہاں پہ ہم ملاوٹ نہیں کر رہے؟ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معیار کو قائم نہیں رکھو گے اِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، قحط سالی آئے گی، بارشیں رکیں گی، معیشت بھی تنگ ہوگی، وَشِدَّةِ الْمَثُوبَةِ، تمہیں بہت زیادہ مشقت کرنا پڑے گی، رات دن ایک کر کے بھی تمہاری پوری نہیں پڑے گی، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور اوپر سے ظالم بادشاہ کا جبر آئے دن تمہیں پکڑتا رہے۔ بتائیے روتے ہیں کہ نہیں ہم سارے روزانہ؟ پٹرول اتنے کا ہو گیا، آٹا اتنے کا ہو گیا، گھی 400 کا ہو گیا، اور میرے بھائیوں یہ سارا کچھ اوپر ڈالنے کی بجائے انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم اپنے طور پہ تو کام صحیح کریں گے، وہ تو جو کریں گے اللہ سے بھی بھگتیں گے، جب ان کا دنیا میں وقت آئے گا وہاں پہ بھی بھگت لیں گے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں اور جو ہماری طرف سے زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا جواب حکومت نے نہیں، وہ ہم نے دینا ہے، وہ ہم نے جواب دینا ہے۔ کوالٹی کنٹرول اور پرائس کنٹرول والوں کو پیسے لگا کر اپنی چیزیں منظور کروانا اور پکڑے جانے کے خوف سے رشوتیں دینا، یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا
وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب بھی یہ قوم مال کی زکوٰۃ روکے گی، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرُ، آسمان سے بارشیں روک لی جائیں گی۔ یہ ڈمی بندوں کے نام جائیدادیں کروانے والے، اور یہ کوئی اپنے گھر کے ملازم، کوئی فیکٹری کے ملازموں کے نام کوٹھیاں، بنگلے اور اکاؤنٹ کھلوانے والے، اور وہاں سے کروڑوں اربوں منتقل ہونے والے، کس وجہ سے؟ کہ کہیں ہمارے ایسٹس کا علم نہ ہو جائے، زکاتیں نہ دینی پڑ جائیں۔ میرے بھائیوں، دنیا سے تو چلے جائیں گے، رب سے کس طرح چشم پوشی کریں گے؟ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال کی زکوٰۃ روکو گے، الا منع القطر، آسمان سے بارشیں رک جائیں گی، ولولا البہائم لم تمطروا، میرا مالک پھر بھی تم پہ ترس کھا لیتا ہے کہ اگر وہ جانور، ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے، اگر وہ جانور نہ ہوتے تو شاید تمہیں یہ ہونے والی بارش بھی نہ ملتی جس طرح کے تمہارے کرتوت ہیں۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو تو نے دیا ہے، اللہ کریم حلال ذرائع سے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو حلال ذرائع سے دے، مالک تو اس رزق کو با فراغت اور با برکت بنا۔ اللہ کریم جب تک زندہ رکھنا، ہمیں اسی دین کے ساتھ وابستگی میں زندہ رکھنا، جب اپنے پاس بلانا تو خاتمہ بالایمان فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔